اس کھیت میں فصل بہت ہی اچھی تھی اور اسی کھیت میں مینو چڑیا نے اپنا ایک گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ مینو چڑیا کے 2 انڈے تھے جن کا وہ بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ میں نے اس مکئی کے کھیت میں اپنا گھونسلہ تو بنا لیا ہے، لیکن انسانوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں، وہ تو کبھی بھی آ کر اس مکئی کی فصل کو کاٹ سکتے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے اپنے لیے کہیں کسی درخت پر اپنے لیے گھونسلہ بنانا ہوگا۔ آج ایسا ہی کرتی ہوں، بھوجن ڈھونڈنے جاؤں گی تو ساتھ میں کوئی اچھا سا درخت بھی ڈھونڈوں گی تاکہ میں وہاں پر اپنے گھونسلہ بنا سکوں اور اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھ سکوں۔ اور پھر اتنا سوچ کر مینو چڑیا وہاں سے اپنے لیے بھوجن ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہ بھوجن بھی ڈھونڈتی ہے اور ساتھ ساتھ درختوں کو بھی دیکھتی ہے تاکہ کسی اچھے سے درخت پر اپنے لیے گھونسلہ بنا سکے۔ اسی دوران اس کو زمین پر کچھ گندم کے دانے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مینو چڑیا گندم کے دانے دیکھ کر زمین پر اتر جاتی ہے۔ ہاں، مجھے کھانے کے لیے بھوجن تو مل گیا، لیکن میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ مجھے تو کوئی درخت نظر نہیں آ رہا جس پر میں اپنا گھونسلہ بنا سکوں۔ ایسا کرتی ہوں، یہ دانے پہلے میں اپنے گھونسلے میں رکھاتی ہوں تاکہ مجھے بھوجن کی ٹینشن تو نہ رہے۔ اور پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی دوست بلبل کے پاس جانا ہوگا، دوسرے جنگل میں، تاکہ میں وہاں دیکھ سکوں کہ کوئی پیڑ ہے جہاں پر میں اپنے لیے گھونسلہ بنا سکوں۔ مینو چڑیا وہ گندم کے دانے اٹھاتی ہے اور اپنے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ان دانوں کو اپنے گھونسلے میں رکھ کر وہاں سے اپنی دوست بلبل سے ملنے دوسرے جنگل چلی جاتی ہے۔ ارے مینو چڑیا، تم کتنے دنوں بعد مجھ سے ملنے آئی ہو، سواگت ہے تمہارا ہمارے جنگل میں، خیریت تو ہے؟ بلبل، میں تمہارے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ میرے پاس دراصل رہنے کے لیے گھونسلہ نہیں ہے، جو گھونسلہ ہے وہ میں نے کسی کی فصل میں بنا رکھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، انسانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کبھی بھی آ کے اپنی فصل کو کاٹ سکتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے جنگل میں آ کر کسی پیڑ پر اپنے لیے گھونسلہ بنا لوں۔ ارے مینو چڑیا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم میرے پاس آ جاؤ اور کچھ دن میرے ہی گھونسلے میں رہ لو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بلبل بہن، لیکن میں اکیلی نہیں ہوں، میرے گھونسلے میں 2 انڈے بھی ہیں، میں ان کی وجہ سے ہی زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے تو اپنا کہیں نہ کہیں ٹھکانہ بنا ہی لینا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی میرے انڈوں سے بچے نکلنے سے پہلے میں اپنے لیے کہیں سرکشت جگہ پر گھونسلہ بنا لوں، میں اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ مینو چڑیا، یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہے، تمہیں اپنا گھونسلہ بنا تو لینا چاہیے، لیکن میں تم سے یہی کہوں گی، اس جنگل میں مت آنا، کیونکہ اس جنگل میں تو بہت سی چیلوں نے اپنا بسیرا کر لیا ہے اور وہ آئے دن پکشیوں کے انڈے یا ان کے بچے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تمہیں پھر اپنے انڈوں کی حفاظت بہت دھیان سے کرنی پڑے گی، اور تم تو رہتی بھی اکیلی ہو، پھر تمہارے انڈوں کا دھیان کون رکھے گا جب تم بھوجن لینے جایا کرو گی؟ میں تو تم سے دوست ہونے کے ناطے یہی کہوں گی کہ تم اس جنگل میں مت آؤ، بلکہ وہیں پر کہیں پر پیڑ کو ڈھونڈ کر اپنے لیے گھونسلہ بنا لو۔ ہاں بلبل، یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو بہن، بھوجن لینے کے لیے تو ہمیں جانا ہی ہوگا، پھر ان انڈوں کا دھیان کون رکھے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں کسی اور جنگل میں جا کر جگہ ڈھونڈ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور جنگل میں مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تو ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں بلبل بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں ان انڈوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ انسانوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، وہ کبھی بھی آ کر اپنی فصلوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے دوسرے جنگل میں جانا ہی ہوگا۔ کل جاتی ہوں، کل میں لازمی جاؤں گی اور اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈ کر ہی آؤں گی۔ اور پھر ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ کالو کوا چڑیا سے ملنے کے لیے اس کے گھونسلے میں آتا ہے۔ ارے کوے بھیا، کیسے آنا ہوا؟ تم تو مجھے پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ارے مینو بہن، میں پریشان تو ہوں لیکن اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے انسانوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، وہ اپنی فصلوں کو کاٹنے کی بات کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں، کیونکہ آپ نے گھونسلہ ان کی فصلوں میں ہی بنا رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان آئیں، آپ اپنے ان انڈوں کو لے کر کسی اور جگہ پر چلی جائیں۔ کالو بھیا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، مجھے ابھی جانا چاہیے تاکہ میں اپنے لیے گھونسلہ بنا سکوں، لیکن میں ان انڈوں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ کالو بھیا، جب تک میں واپس نہیں آ جاتی، کیا آپ میرے ان انڈوں کی حفاظت کرو گے؟
हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे इन अंडों का तब तक ख्याल रखूंगा। हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। मीनू चिड़िया किसी अच्छे दरख्त की तलाश में अपने घर से निकलती है। उसको कहीं पर कोई दरख्त नजर नहीं आता जिस पर वो अपना घोंसला बना सके। आखिरकार वो थक हार कर जमीन पर बैठ जाती है और मायूसी से इधर उधर देखने लगती है। तभी उसको एक पेड़ नजर आता है। मीनू चिड़िया थोड़ा सा खुश हो जाती है क्योंकि उस पेड़ पर वो सुरक्षित रह सकती थी। मीनू चिड़िया फिर वहाँ पर तिनके इकट्ठा करना शुरू करती है और कुछ ही देर में वो अपना एक घोंसला बना लेती है। मेरा घोंसला तो बन गया है। अब मैं जल्दी से जाकर अपने अंडे भी इस घोंसले में लाकर रख देती हूँ। मीनू चिड़िया फिर अपने अंडे उठाकर उस घोंसले में ले आती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जहाँ पर उसने घोंसला बनाया है वहाँ पर तो उल्लुओं का बसेरा था, जो साथ वाली पहाड़ी में ही रहते थे। ये देखो, एक चिड़िया ने यहाँ पर आकर बसेरा कर लिया है। मुझे तो ये कोई अनजान पक्षी लग रही है, क्योंकि अगर इसको पता होता तो ये यहाँ पर कभी अपना घोंसला ना बनाती। चलो, हमें क्या है, हमें तो बैठे बिठाए भोजन मिल जाएगा। मीनू चिड़िया खुश भी थी लेकिन वो परेशान भी थी क्योंकि वो इस जंगल में किसी को नहीं जानती थी। रात हो जाती है और मीनू सो जाती है। अगली सुबह मीनू अपने लिए भोजन की तलाश में निकलती है। अरे, ये चिड़िया तो जा रही है। जाकर देखते हैं इसके घोंसले में क्या है, और फिर चील दीदी को पता कराऊंगा। कुछ न कुछ तो जरूर इसके घोंसले में है। या तो अंडे होंगे या फिर इसके बच्चे। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अभी कुछ दूर ही उड़कर जाती है कि उसको अपने अंडों की परेशानी होने लगती है और इसी परेशानी में वो वापस आ जाती है। अरे, इस चिड़िया के घोंसले में तो अंडे हैं। चील दीदी इतना ज्यादा खुश तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो मांस खाने की शौकीन है। लेकिन चलो, इन अंडों से भी तो वो काम चला ही लेगी। अभी उल्लू वहाँ पर ये सब बैठकर सोच ही रहा था कि मीनू चिड़िया आ जाती है। इन अंडों की खातिर मुझे नहीं लगता चील दीदी यहाँ पर आएगी। मैं सोच रहा हूँ ये उठाकर ही ले जाता हूँ, ताकि उसको देकर आ सकूं। और इतना कहने के बाद उल्लू चिड़िया के एक अंडे को उठाकर ले जाता है। अभी वो कुछ दूर उड़कर जाता है तो वो थकावट महसूस करता है और आराम की खातिर एक दरख्त पर बैठ जाता है। वो अंडे को एक साइड पर पौधे की झाड़ियों में रख देता है। मीनू चिड़िया ने उल्लू को जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपने साथ एक बड़ी लकड़ी को लेकर उल्लू का पीछा कर रही थी। मौके को गनीमत समझकर चिड़िया ने उस उल्लू के ऊपर उस मोटी लकड़ी को गिरा दिया। वो उल्लू वहीं पर गिरकर मर जाता है और चिड़िया अपना अंडा वहां से उठाकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है।